السلام علیکم ناظرین، 10 مارچ منگل کا دن، کچھ بہت اہم ترین خبریں ہیں، تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ رکھیں گے، اور رمضان المبارک کی طاق راتوں کا آغاز بھی آج سے ہونے جا رہا ہے۔ جو اوورسیز دیکھ رہے ہیں مجھے اوبیسلی ان کی طرف تو ایک روزہ ہم پیچھے ہیں، تو ان کی طرف تو طاق راتوں کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس بابرکت یہ جو 10 راتیں ہیں، اس میں اوبیسلی اپنے تو سب دعائیں کریں گے اور ضرور کرنی بھی چاہیے، ان قیمتی لمحات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ملک میں خوشحالی آ جائے۔ لوگ یہاں پر بہت فرسٹریٹڈ ہیں، مہنگائی، سب کچھ، ضرور دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی قوم، مسلم امہ، اور جس ریزسٹنس کا مظاہرہ خاص کر ایران کر رہا ہے، جو واقعتاً ایک مومن ہی کر سکتا ہے، جس کا ایمان بہت مضبوط ہو، جس کا توکل بہت مضبوط ہو، تو ان کی فتح کے لیے بھی دعا کریں، اور یہود و نصارہ کی شکست کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک بڑی بیٹھک، اس کو میں کہوں گی، لطیف کھوسہ صاحب کا ایک بہت بڑا بلنڈر، تیاری کر کے نہیں گئے تھے، عدالت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہنوں نے لطیف کھوسہ کو بھی ایک پیغام بھیجا تھا۔ مولانا طارق جمیل نے بھی ایران کی عوام کے لیے خصوصی ایک پیغام دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاز، لگژری جہاز، وہ کہاں کی سیر کو روانہ ہوا، کون اس میں گیا، بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بات کریں گے، کل رات کو وزیر اعظم شہباز شریف آئے، انہوں نے ایک تھپکی دی، اور تھپکی دے کے انہوں نے کہا کہ صبر کریں، کفایت شاری دکھائیں، بکل اپ یور سیٹ بیلٹس، تیاری پکڑ لیں، تھوڑا حوصلے سے کام لیں، اور عوام سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ تمام لیکچرز تو وہ دے کر چلے گئے۔ لیکچرز کے بیچ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کیا کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری کھاتے میں افطار ڈنرز اب نہیں ہونے دیں گے۔ بندہ پوچھے پہلے کیوں ہو رہے تھے سرکاری کھاتے میں افطار ڈنرز؟ یعنی یہ تو پہلے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پہلی بات ہے کہ اب بھی ختم نہیں ہوں گے، ساری شاخ خرچیاں اسی طرح چلیں گی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن پہلے کیوں ہو رہے تھے اس پر تو جواب دے دیں۔ اچھا، دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ہم 25% غالباً کٹوتی کریں گے سرکاری ملازمین کے پیٹرول سے۔ تو آلریڈی ہزار لیٹر تک تو سرکاری ملازمین کا پیٹرول ملتا ہے، تو اگر آپ کٹوتی بھی کر لیں گے 25%، تو ان کی جیبوں میں تو چنگا پلا پیٹرول چلا جائے گا، فری کا، اچھا بھلا ستھرا پھر بھی چلا جائے گا۔ اچھا، دوسری جانب اسکولس کے حوالے سے کہ اسکولس کالجز بند ہو جائیں گے اگلے ہفتے سے 2 ہفتے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک فرام ہوم کی پالیسی سامنے آئی، ان دونوں چیزوں پر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن سرکاری کھاتوں میں سادگی آئے گی، حکومتی لیول پر کفایت شاری آئے گی، سرکاری افسران کو سیکریفائس کریں گے، یہ بالکل نہیں ہونے والا۔ یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے، عام عوام کے لیے ہے، ایسا بالکل ہونے نہیں والا۔ ایک طرف کفایت شاری سکھائی جاتی ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے صبر سے کام لے، دوسری طرف جو لگژری جہاز ہے جو وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خریدا تھا، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ جہاز 8 مارچ کو لاہور سے ویانا یعنی آسٹریا کی جانب روانہ ہوا ہے۔ 7 مارچ وہ تاریخ تھی جب پاکستان کی عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا تھا، ٹھیک عید سے 10 دن پہلے، اور اس کے ٹھیک ایک دن بعد 8 مارچ کو جہاز روانہ ہو جاتا ہے۔ جہاز میں کہاں سے فیول شیول ڈلا ہوگا؟ جہاز اول بات ہے کس کے پیسوں پر آیا ہے، کیوں، کون گیا ہے؟ کیونکہ اس میں حکومتی جو وزیر اعلیٰ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، جس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ موجود ہیں پنجاب کے اندر، میٹنگز چیئر کر رہی ہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئی۔ اور اس حوالے سے پھر یہ جہاز کس کے زیر استعمال ہے؟ پھر تو اور بھی بڑا سوال ہے کہ جہاز تو وزیر اعلیٰ کا تھا، کون اس میں کہاں گھوم پھر رہا ہے؟ تو سوال کا جواب ہونا چاہیے، عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے، یا عوام کے سروں پر صرف پیٹرول بم ہی گرے گا، یہی حق صرف عوام رکھتی ہے؟ یہ ایک جانب ساری سچویشن۔ دوسری جانب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب پولیس کا یونیفارم مریم نواز نے چینج کروا دیا ہے، اور وہ چینج کروانے کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے، ان کو جو یونیفارم کا کلر تھا وہ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جو باہر کی کنٹریز میں پولیس کی یونیفارم کا کلر ہے وہ کلر ہو، اور وہ یونیفارم جو ہے پنجاب پولیس ذب تن کرے۔ کبھی جہاز کی سیٹ کورز کا کلر نہیں پسند آتا، کبھی یونیفارم کا کلر نہیں پسند آتا۔ بہرحال یہ ساری سچویشن ایک جانب ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں نا، پاکستان کی عوام کو تو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے کہ کفایت شاری کرے۔ اب تو نیا ایک اور پنڈورا باکس بھی کھول دیا گیا ہے، ایک نئی تلقین آ چکی ہے میدان میں کہ فورن پالیسی کے اوپر کوئی بات نہ کریں، خبر دینے کی حد تک بات کریں، تبصرے نہ کریں کہ پاکستان کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے ہیں میڈیا کے اوپر اور کہہ رہے ہیں، آس پاس فیڈرل منسٹرز بٹھائے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خبر دے دیں، تبصرے نہ کریں، ہمیں نہ آئین کا اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ ویسے آئین اور قانون کے تحت کہ ملک کتنا ہی چل رہا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ بہرحال پرنسپل سٹانس بھی کسی کا نام ہوتا ہے، آپ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آپ قطر، دوحہ، ماضا کے ساتھ قطر، بحرین، سعودیہ، یو اے ای کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آپ چائنا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آپ غزہ بورڈ آف پیس میں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کون سی چیز آپ کی صحیح مانی جائے، کس کس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے آخر آپ کہاں ہیں؟ یعنی بندے کا خود بھی سر جو ہے نا وہ چکرا جاتا ہے کہ یہ فورن پالیسی ہے کیا، اور پھر یہ کہنا کہ جی تبصرے نہ کریں، کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ ان کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوئی
ایران کے اوپر جو وحشیانہ قسم کی جنگ مسلط کی امریکہ اور اسرائیل نے، اس جنگ کے آغاز میں پہلے دن سے دوسرے دن جو سب سے زیادہ شہادتیں وہ ایران میں تو تھی ہی تھی، پاکستان میں تھی۔ ریزن بیہائنڈ کہ سفارت خانوں کے باہر اور کانسولیٹس کے باہر پاکستانی پہنچے احتجاج کے لیے، تو عوام کا سینٹیمنٹ یہ جانتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں تبصرے نہ کریں، تبصرے بالکل نہ کریں کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ رہنا چاہیے، کس ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اوبویسلی فارن پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں ہر ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات بہت ضروری ہیں، ہم کسی کی لڑائی میں کود نہیں سکتے، لیکن پرنسپلڈ اسٹینڈس بھی ایک چیز کا نام ہے۔ آپ ڈیفینس پیکٹ میں ہیں سعودیہ کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ نے پہلے ہی ایک گراؤنڈز بنانی شروع کر دی ہیں۔ عوام کا سینٹیمنٹ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسے ویسے معاملے میں پڑ گئے جو میں ڈائریکٹلی بولنا نہیں چاہ رہی ایران کے خلاف، تو پھر عوام کا سینٹیمنٹ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایران تو کھلی آپشن دیے بیٹھا ہے نا کہ عرب ممالک پر ہم حملے نہیں کریں گے اگر عرب ممالک اپنے ملک سے اسرائیلیوں اور امریکیوں کو نکال دیں اور اپنی سرزمین ابو آل استعمال نہ ہونے دیں۔ جب وہ سرزمین استعمال ہوگی، ہم خود افغانستان پہ کیوں حملہ آور ہیں کہ وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اسی لیے نا۔ تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ایرانینز جو ہیں یا ایران جو ہے، ایرانی قوم جو ہے، وہ کہے کہ جی ہمارے خلاف اگر سعودیہ یا قطر یا بحرین استعمال ہو رہا ہے تو ان کو ہونے دیں اور ہم ان پر کچھ بھی حملہ نہیں کریں کیونکہ وہ عرب ملک ہیں۔ ایسے تو افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، لیکن کوئی ملک اپنے اگینسٹ کسی دوسرے ملک کو استعمال نہیں ہونے دیتا، کسی اس کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے سکتا۔ یہ ایک سوورینٹی ہر ملک کی ہے۔ تو یہ پرنسپل سٹینڈس ہے، بجائے اس کے کہ باتوں کو گھمایا پھرایا جائے۔ اب رات کو وزیر اعظم صاحب نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، انہوں نے ایک جگہ بھی جو ایرانی نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ان کے حوالے سے کوئی انہیں پیغام نہیں دیا، اور کوئی ایک بھی اسٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے نہیں تھا، جبکہ ایران کے اندر ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں پر کتنے زیادہ بمباری ہو رہی ہے، مشہد، قم، یہ ان کے ریلیجس جتنی بھی سٹیز ہیں جن کی بڑی ایک ہسٹوریکل ایک پلیس ہے، بڑی ویلیو ہے ان کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو تحریک اسکوائر ہے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں بمباریوں کے باوجود، جو وہاں پر جنگی حالات ہیں ان کے باوجود، تو ایرانی قوم اظہار یکجہتی کے لیے اپنے نئے منتخب سپریم لیڈر کے ساتھ نکلی ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ آیت اللہ خامنہ ای شہید کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی بھی شہید ہو چکی ہیں، ان کا اپنا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، ان کے والد بھی شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے پوری عوام سڑکوں پر آ گئی ہے۔ تو امریکہ یہ جنگ تو یہیں پر ہار جاتا ہے جہاں پر یہ نامینیٹ ہوتے ہیں واپس، لیکن امریکہ اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، میں اگر آپ کو یہاں پر بتاؤں، لوگ کہتے ہیں اس لڑائی کو ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو میں نہ لے کر جائیں۔ یہاں پر امریکی سرزمین سے ان کے منسٹرز، ٹرمپ کی رائٹ اور لیفٹ جو ہینڈز ہیں، وہ یہ تقریر کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی ایران کے ساتھ اس لیے ہے، ایٹمی پار شار پہ لڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 12ویں امام کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ان کا اشارہ امام مہدی کی جانب ہے کہ امام مہدی وہاں ان کی سرزمین سے آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ پورا غلبہ ہو جائے گا اسلام کا ہر جگہ۔ تو ہم بیسیکلی اس لیے ایران کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کیا ہی جانے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، آپ کی وحشیانہ بمباری سے، جنگ مسلط کر دینے سے، اس طرح کے تمام تر حربوں سے، وقتی تو چیزیں وقتی بھی کیا رکیں گی، جو الٹیمیٹلی ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بلکہ جتنی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے تمام تر ہواری، اور جس طریقے سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اب فیس سیونگ چاہیے، رائٹ لیفٹ بھاگا جا رہا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کتنی بری طریقے سے شکست سے دوچار جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہو چکے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب میں اگر آپ کو بتاؤں، مولانا طارق جمیل نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایرانیوں کے لیے، ایرانی قوم کے لیے، ایرانی حکمرانوں کے لیے دعا کریں، وہ واقعتاً ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ان کے لیے بہت ساری دعا کریں۔ تو ویسے تو یہاں پر اب مولوی حضرات بھی خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا، تو مولانا طارق جمیل کا اس لمحے کے اوپر اسٹیٹمنٹ سامنے آنا اوبیسلی بڑا میننگ فل ہے اور بہت حوصلہ افزا بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ دعا کریں ان کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایک اہم دن تھا، اور اس دن کا بڑا لمبا ایک انتظار تھا۔ انتظار اس لیے تھا کہ عمران خان کی صحت ایک معمہ بن چکی، ان کی صحت کے دوران ان کے پرسنل ڈاکٹرز ان سے دور ہیں، ان کی فیملی کو ان تک رسائی نہیں ہے، اور اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، جس کی سماعت آج ہونی تھی، اور سماعت کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب کو جو ہے بار بار جج صاحب پہلے تو ہیلپ کرتے رہے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب جیل مینولز یعنی جیل رولز کے حوالے سے مکمل تیار نہیں تھے، جس کے باعث انہوں نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا، اور پھر سماعت 12 مارچ تک ملتوی ہو گئی۔ مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کو واٹس ایپ میسیجز کے اوپر علیمہ خان نے یہ واضح تاکید کی تھی کہ مکمل اور بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ کل کوئی فیصلہ مل سکے۔ تو یہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے عدالتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا کیوں کیا ہے، یہ ان کا بیہیویئر، رویہ کیوں کر ہوا سامنے، وہ کیوں اپنی فل تیاری کے ساتھ نہیں گئی، یہ ایک بہت سوال اہم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس دن کا تو انتظار تھا، یعنی عوام اپنی جگہ پر، فیملی اپنی جگہ پر، ذاتی معالجین اپنی جگہ پر، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی 110% عدالت ایک پازیٹیو فیصلہ ہی دینا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اوبیسلی عدالتوں نے فیصلے دینے جیسے تیسے بھی دینے، ایٹ لیسٹ ایک چیز تو وہاں سے نمٹ جاتی، سارٹ ہو کر سامنے آتی، لیکن لطیف کھوسہ صاحب تو تیار ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جماعت، لیکن وکیلوں کی کمی، وکیل پہنچا ہے آج اور وہ تیار ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بھی علیمہ خان نے ان سب کا ایک ایک کر کے نام لے کے ان کو آپ کہیں للکارا تھا، ان کو بولا تھا کہ آپ سارے کہاں ہیں،
کیوں نہیں آپ لوگ عدالتوں میں آتے, کیوں کیسز آپ لوگ عدالتوں میں فکس نہیں کرواتے, کیوں آپ لوگ پورا پورا دن عدالتوں کے باہر نہیں بیٹھتے. اور آج لطیف موسیٰ صاحب پہنچے لیکن ان کی تیاری نہیں تھی. یہاں پر جج صاحب کا جو سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جج صاحب نے کہا کہ صرف ہسپتال کی پریس ریلیز پر انحصار کیا جا سکتا ہے. یہ جسٹس خادم حسین سومرو نے آج کی سماعت میں وہی سوال پوچھا ہے حکومت سے جو سوال علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں مسلسل پوچھ رہی ہیں کہ کیا صرف ہسپتال کی پریس ریلیز کے اوپر اعتبار یا یقین کیا جا سکتا ہے یا اس پر انحصار کر کے چیز کو آگے چلایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم سوال تھا. اگر آج یہاں پر تیاری ہوتی تو کوئی ایک بہتر یا پازیٹیو فیصلہ بھی سامنے آ سکتا تھا. اگلی سماعت پر کیا ہوتا ہے پرسوں 12 مارچ کو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. آپ کی سپورٹ چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد.